شیکل گائیڈ. ہاں یہ بڑا اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا میں جو کہنا چاہ رہی تھی نا وجاہت بات کر رہے تھے کہ وہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کیوں کہتے ہیں ہمارا منڈا جڑا ہے اودا ہولڈ ہوئے تھے وہ لڑکی کی سائڈ چاہتی. میں ایک بات بتاؤں, جب تک آدمی اور عورت اپنے اپنے گھروں سے ٹیوشن لینا بند نہیں کریں گے نا تب تک آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہوگی. یہ جو خواتین, میں نے یہاں بہت سے تماشے دیکھے ہیں, ڈیورس کے لیے لوگ آتے ہیں فائل کرتے ہیں. زیادہ تر پرابلم کہاں سے پیدا ہوتی ہے, ایک تو کپلز آئے کہ جی ہم ڈیورس چاہتے ہیں, ریزن فارم وغیرہ فل کر رہے تھے اسٹاف کے پاس بیٹھ کے, تو اس میں سے جو خاتون ہے میں اس کو کسی سورس سے جانتی تھی, میں نے اسے بلا لیا اندر, میں کہا چائے شائے پیو. اس کے بعد اس کا جو ایکس ہونے والا تھا شوہر, مطلب ابھی تو شوہر تھا, ایکس تو بعد میں ہونا تھا, وہ بھی آ گیا. میں نے کہا تم لوگ ڈیورس کی حد تک جو جا رہے ہو آپس میں سارٹ کر لو. بات یہ کھلی, کہتا ہے اس کی ماں ہر 1 گھنٹے بعد پاکستان سے فون کرتی ہے, نہ اسے یہاں کے ایٹماسفیئر کا پتا ہے. اس نے یہ تک پوچھنا آج کی پکایا, آج فلانا دن ہے, آج پھر دال پک رہی ہے. اچھا اس کے بعد یہ تمہارے, میں ویڈیو کال کر رہی ہوں, انگلینڈ سے ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے تو سویٹر کیوں نہیں پایا. مطلب حد ہے بھائی, آپ نے اس نے کیا پہننا ہے یہ تک اس کی ماں کنٹرول کرے گی. اور لڑکے کی فیملی چونکہ ادھر ہے لیکن یہاں پہ سیٹ اپ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, سیپریٹ گھر ہوتا ہے. اس کو یہ پرابلم ہے کہ یہ ویکینڈ پہ اپنے ماں باپ سے ملنے کیوں جاتا ہے. میں تو اپنے ماں باپ سے 3 مہینے سے ملنے نہیں گئی. میں نے ان دونوں کو کہا, میں کہا میری ایڈوائز یہ ہے 1 مہینے تک نہ تم اپنے ماں باپ کے پاس ویکینڈ پہ جاؤ, ان کا حق ہے. میں نے اس کو بھی کہا, میں کہا تو بھی انسان بن, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اس کا ماں باپ نے پیدا کیا اسے, وہ کہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا کمپیوٹر سے یا پیڑ پہ نہیں لگا ہوا تھا کہ آ کے تمہاری جھولی میں گر گیا. اور مجھے یہ بتاؤ جتنے وہ تمہارے نخرے اٹھاتا ہے تمہارے اپنے ماں باپ نے کبھی اٹھائے تھے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتاؤ تم کہ جس طرح تمہاری ماں ہر وقت تمہاری کنسوئیاں لیتی ہے اس کے ماں باپ لیتے ہیں نہیں, تو میں کہا تکلیف تو اس کو ہونی چاہیے, تمہیں کیوں ہے. میں نے پھر اسے کہا 1 مہینہ تم نے ایک دوسرے سے اپنے ماں باپ کے ریفرنس سے بات نہیں کرنی. اس بات کو 2 سال ہو گیا, ماشاءاللہ ان کا ایک اب بیٹا ہے اور ان کی ڈیورس نہیں ہوئی, جو بات میں کہنا چاہ رہی تھی. جب آپ اپنے اپنے گھروں سے ٹیوشنز لیتے ہیں نا اور خام خواہ کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, پھر وہ پڑی ہے محبت اور وہ پڑی ہے عزت, کچھ بھی نہیں رہتا. یقین مانیں عزت اور محبت سب ہوا میں اڑ جاتی ہے. اور باقی رہ گی کہ عزت ارن کرنی پڑتی ہے. عزت ارن کرنی پڑتی ہے معاشرے میں, میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزت ارن نہیں کرنی پڑتی, ان کے دل میں ہوتی ہے. جتنی اعلیٰ بات آپ کر رہے ہیں, ہر لڑکی اور عورت کا اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کی بات سمجھ سکے, وہ عقل اور آصف سر آپ تھوڑا کچھ بول لو. اور یہ خیر سر شاید بولنا چاہ رہے تھے, یہ بھی اور وجاہت جی بولے کرنا چاہ رہا تھا. وجاہت صاحب ذرا 1 منٹ دیجیے گا. بالکل ہمارے جو محترم عزت مآب ایڈی بھائی ہیں وہ ہمیشہ ایک چیز پہ رٹ لگاتے ہیں, رسپیکٹ رسپیکٹ رسپیکٹ. بالکل میں تو اس بات سے ہے, خالی محبت نہیں, ہر رشتے کی بنیاد جو ہے وہ رسپیکٹ پہ ہی شروع ہوتی ہے. ہم صرف جہاں محبت کا رنگ لاپ رہے ہیں کہ محبت محبت رشتہ محبت عزت, تو کوئی بھی رشتہ ہو نا, چاہے وہ دوستی کا ہے چاہے وہ آپ کے بڑے چھوٹے ہے, کسی بھی رشتے کا جو ابتدا ہے وہ عزت کی بیس پہ ہوتی ہے. لیکن عزت تو ہم ٹھیک ہے ایک ایلیمنٹ ہے کسی بھی رشتے کا, سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں, لیکن اس رشتے میں عزت سے بات کے جو مراحل ہیں ان کو بھی تو ہم ذرا اپنے عقل و دماغ میں رکھ کے چلے نا کہ بھائی عزت تو دے دی ہے, لیکن اس سے آگے ہم نے اس رشتے کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس رشتے کے ساتھ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. ہم تو صرف ایک کہنا ہے کہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو چیز ہم دل میں یا اپنے آپ کو کسی کو راگ لاپ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو لوگوں کے سامنے آن کرنے سے ڈرتے ہیں. اندر سے ہم ایک انتہائی بزدل انسان ہے کہ ہم اس چیز کو آن کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم یہ تو بات کہتے رہتے ہیں کہ یار میں کسی کو کہتا رہا ہوں, میں کسی لڑکی یا کسی بندے میں تیری بہت عزت کرتا ہوں, تیری میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن سب کے سامنے میں اپنا ایکشن ایسے دکھا رہا ہوتا ہوں کہ یار آئی ڈونٹ کیئر, مجھے تم بالکل نہیں ہو. پھر بعد میں یعنی کہ اس کو میں ڈفرنٹ کلیریفیکیشن سے کور اپ کر رہا ہوں, یار وہ لوگ بیٹھے ہوں گے, میں اس لیے کر رہا تھا. یعنی بہت سے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں رشتوں کو لے کے, خالی عزت کو ہم نہ لکھیں, اس کے علاوہ بھی ہم جب کسی کو کوئی ہم چیز اسپیشل فیل کروا رہے ہوتے ہیں, کسی کی کیئر کر رہے ہیں, کسی کو اسپیشل آؤٹ آف دا وے فیل کرواتے ہیں, تو ہمیں پھر اس چیز کو واقعی آن کرنا چاہیے کہ یار یو آر دا اسپیشل وٹ ایور سرکمسٹانسز, تم اسپیشل تھے, اسپیشل ہو, اسپیشل رہو گے. اور جو ہے نا عزت ہے, میں کسی کو عزت دے رہا ہوں وہ میرا ظرف ہے, میری تربیت ہے. سامنے والا مجھے عزت نہیں دے رہا وہ اس کا ظرف ہے, اس کی تربیت ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں عزت دے رہا ہوں مجھے عزت دو,
عزت وہی کبھی کی بات کیا کہ عزت تو کمانی پڑتی ہے، نہ کہ بھائی کسی چھیننی پڑتی ہے نا کسی سے. اب میری تربیت ہے، میرا ظرف ہے، میری ایک اپنی ایک جو مجھے سکھایا گیا کہ آپ نے ہر کسی کی عزت کرنی ہے، میں عزت کرتا ہوں. لیکن بدلے میں یہ میں ایکسپیکٹیشن بالکل نہ رکھوں کہ اگر میں کسی کی عزت کر رہا ہوں، کسی کو میں اسپیشل، کسی کو کیئر کر رہا ہوں، تو مجھے بھی واقعی وہ کرے. گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کسی بھی رشتے میں اگر آئے گا تو رشتہ نہیں ہوگا. وہ بارٹر سسٹم کر رہے ہیں آپ، پھر آپ اس ذہن میں سوچ کے رکھ رہے ہیں کہ میں اس بندے کی کیئر کر رہا ہوں، اس کو عزت دے رہا ہوں، اس کو آؤٹ آف دا وے اسپیشل فیل کرا رہا ہوں، بدلے میں یہ بھی مجھے ویسے ہی کرے تو ٹھیک ہے، ادروائز تم اپنے راستے میں اپنے راستے. تو یہ بالکل بھی نہیں چلتا. آپ عزت کریں، سب کی کریں، لیکن بدلے میں امید بالکل نہ رکھیں، ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ بھائی مجھے بھی واقعی جو میں کسی کو اسپیشل پروٹوکول دے رہا ہوں مجھے بھی ویسے ہی ملے. آپ دے رہے ہیں، یہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کی تربیت ہے، آپ کے لیے بندہ اسپیشل ہے تو آپ دے رہے ہیں. اب میرے لیے جو بندہ اسپیشل ہوگا میں اس کو بتائے بغیر اس کو فیل کرواؤں گا کہ یو آر دا اسپیشل پرسن، یو آر دا رسپیکٹ. آپ ہر کسی کرتے ہیں نا، لیکن کیئر یا کسی کو آپ اسپیشل فیل ہر بندے کو نہیں کروا سکتے نا. تھینک یو. نہیں، بڑی بڑی اچھی بات کی، اور شاہ صاحب آپ سے بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن جو ڈسپلے آف ریسپیکٹ ہے، افیکشن ہے، فیلنگ اسپیشل سم ون، ٹیکنگ کیئر آف ہر اور ہم، ٹھیک ہے. مطلب آپ کی مثال ایک جنرک مثال تھی، اس میں اگر کوئی بندہ یا بندی کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ از ناٹ فار اے پبلک ڈسپلے، فار اے گیون فیکٹر. ٹھیک ہے، پبلک میں تو آپ اس کو پروٹیکشن کرتے ہو. مائی بردر، ڈیئرسٹ بردر، ڈفرینس ہے. رسپیکٹ اور پروٹیکشن میں ڈے لائٹ ڈفرینس ہے. پروٹیکشن یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں لیڈی ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں بھی تھوڑی دیر سوچ دوں میں لیڈی ہوں. اچھا، یہ اور بھی آئے ہیں ذرا پلیز ان کو مائگرے. اچھا، اینی ویز، تو اگر فار ایگزامپل ناٹ فار ایگزامپل میں ہوں، ٹھیک ہے، اے بی سی، ٹھیک ہے. تو اگر میں کسی کی رسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں نا تو میں پبلک میں اس کی رسپیکٹ نہیں کروں گا ایز اے پبلک فگر، ٹھیک ہے نا. بس اگر میں کرنا شروع ہوں نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. یو ول ہیو 100 people questioning me. I give a damn shit about the questions, but I want to protect that person from that hate, character assassination, and from that filth. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو میں آپ کی بات سے 200% ایگری کرتا ہوں کہ if you own someone, you own in front of your parents, in front of anyone in around. لیکن آپ جو کہتے ٹھیک ہے جی میں اوہ واو واو شاہ صاحب گریٹ ہو واو، تو کہ یار اگر یہ بندہ عدنان ایڈی شاید کو دے رہا تو شاید کو چھوڑ کے اس کے ایڈی کو چھوڑ کے شاید کے مگر پڑ جاؤ تاکہ ہم اس کو ٹاگے کر سکیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی کہ وہ شاید کے پیچھے پڑیں گے، تو میں تو شاید کو 10 نہیں تو 15 پردوں میں رکھوں گا نا یار. مطلب وٹ ڈو یو نو کہ میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، کیا جانتے ہوں. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. میری ماں کا اکاؤنٹ تھا، میں نے آج ڈی ایکٹیویٹ کروایا ہاتھ جوڑ کے. میرے والد صاحب کا اکاؤنٹ تھا، کچھ دن پہلے میں نے ڈی ایکٹیویٹ کروایا، بڑا تھا وہ. مائی فادر از بیونڈ مائی لمٹ، ٹھیک ہے. مطلب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میری مثال دو، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں اگر کسی کو مطلب رسپیکٹ دوں گا اور وہ لمٹ دوں گا نا، اللہ کی قسم شاہ بھائی، میں یقین کریں میں اس کو بڑا پروٹیکٹ کروں گا. لیکن ان پبلک there is a price to pay. میں تو I'm willing to pay the price. میں ایک بات کر رہا ہوں نا، میں آپ کی بات سے 200% ایگری کر رہا ہوں. جو رسپیکٹ ہے وہ کہیں بھی رسپیکٹ ہے، مجمع میں ہے. ایک نماز ہے نا جی، نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے پڑھے وہ نماز ہے، بعض جماعت پڑھے نماز ہے، بعض جماعت پڑھنا زیادہ افضل ہے. اسی طرح اگر کسی بندے کو آپ اکیلے رسپیکٹ دے رہے ہیں، رسپیکٹ ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رسپیکٹ دے رہے ہیں، وہ بعض جماعت نماز کے ایکویلنٹ ہے، ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن بات میں جو آخری بات اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہاں پہ آتی ہے کہ ہم جیسے بد نصیب اگر کسی کو رسپیکٹ دینا چاہ رہے ہیں، اگر پبلک میں دیں گے نا شاہ بھائی، تو وہ جو اٹیکس ہے نا وہ بیونڈ یور ایکسپیکٹیشن، بیونڈ یور امیجنیشن. مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کس کس قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی مجھے کچھ بنا دیا جاتا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں یہ عمیر بھی ادھر ہے، سوشل میڈیا پر سب لوگ ادھر ہیں جو زیادہ ایکٹیو ہیں، جو عمران کے ان کو پتہ ہے، جو عمران جس بندے کو ان کو پتہ ہے نا کہ خان کے جس کی خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہے مطلب لائن، مطلب
a person who can call or WhatsApp इमरान खान साहब, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, वो बंदा उन हरामजादों, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, जब लेडीज बैठी हुई हैं वेरी डियर टू अस, वो बंदा उनके लिए अलग ट्रीट होता है, बिकॉज दे नो कि ये बंदा की डायरेक्ट है खान के साथ, तो ही कैन मेक अ डिफरेंस। तो मैं एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट को जो आप कहें, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और बात इधर खत्म करता हूँ। देखिए रिस्पेक्ट वही होती है, नमाज वही होती है ना, बात जमात भी अपने अल्लाह ताला को सजदा करना है, अकेले भी अल्लाह ताला को सजदा करना है, ये बात है ना। लेकिन अल्लाह ताला को अकेले सजदा करेंगे तो 4 आंसू ज्यादा गिर जाएंगे, बात जमात करेंगे तो कोई बेचता पे ये बात है ना, ठीक है। बाकी ये है कि मैं किसी भी पब्लिक पर्सनालिटी या डिफेंड इस तरह करूंगा और करता रहूंगा कि अगर आप किसी चीज को ऑन नहीं करते या रिस्पेक्ट नहीं करते, इट डजंट मीन यू डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्सन और वो चीज को, बट यू आर प्रोटेक्टिंग दैट पर्सन। लेकिन इसको समझना इज डीप डाउन, और कोई मसला नहीं, लॉस इज गिवन, मतलब देखे ना नुकसानात है ना इस लाइफ में, है ना, मतलब क्यों मेरे भाई, मतलब और ये चीज कोई हमें, मुझे इमरान खान साहब ने घर आके दावत नहीं दी, हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी जमात में आओगे, नहीं नहीं, ये ऐसी तबलीग नहीं है जो उन्होंने की थी। मैं आखिरी बात करके कवर अप करूंगा कि अब इस लाइफ में नुकसानात ही नुकसानात हैं बहुत ज्यादा, यू लूज अ लॉट। सबसे पहले तो एतबार को होता है, कोई मसला नहीं, मतलब कॉज बड़ी यार, हु केयर्स। लेकिन आखिर में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो आपका टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी गुड, लेकिन दैट इज एप्लीकेबल इफ यू नॉट इन द पब्लिक आई। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी। बाकी शायद आपने बड़ी प्यारी बातें की, मैं आपसे एग्री करता हूँ और इसी तरह होना चाहिए जी। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। शायद भाई ने, आप दोनों ने भी यही बात की है कि जी वजह साहब आप बोलिएगा जरूर। तो इस मौजू पे पहले हम 2 बड़ी स्पेसिस कर चुके हैं, मतलब सब लोगों ने, आसफ भाई ने बात की थी ना कि अगर आप कहते रहते हैं ना कि मुझे इज्जत है, मैं इज्जत करता हूँ, मैं इज्जत करती हूँ, आप उसको ऑन नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप बोल नहीं रहे हैं ना, आप कर रहे हैं, आपको अपने मतलब एक्शन से दिखाना होगा कि आप इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी सोशल लाइफ है, ये ज़ाहिर सी बात है ना, आप सोशल लाइफ पे बैठ रहे हैं तो सोशल मीडिया पे आप उसी तरह प्रोटेक्ट करेंगे। एक बंदा, मैं शायद भाई की बड़ी इज्जत कर रहा हूँ, आसफ भाई की बड़ी, आपकी बड़ी इज्जत कर रहा हूँ, फायजा मिठू मेरे साथ बैठती हैं, तो मैं पक्की बात है इनको फील करवाऊंगा कि मेरे लिए ये खास है। मैं बोलता रहूँ नहीं आप घर में तो मेरे लिए बड़ी खास है, आप दोनों मतलब अलहदा से काम चल रहा है ना, शायद भैया आप मेरे साथ वैसे टीएल पे बड़े अच्छे हैं, लेकिन स्पेस पे जरा ना सारे लोग आ रहे हैं तो मैं आपको स्पेशल वाला नहीं, मैं भी ये नहीं है, मैं माजरत करता हूं, मैं बहुत माजर अपने भाई की, मेरी बात नहीं समझे यार। आपको क्या पता हो कि मेरे पास, या मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे लिए तो कोई खास, हम आप सब लोग खास हो मेरे लिए, मैं आपसे नहीं जा रहा, मैं एक बात करूं कि आपको क्या पता हो कि क्या चीजें हम जैसे बंदे फेस करते हैं, मुझे बताइएगा जरा। पहले मैं अपना माइक ऑफ करता हूँ, आप बताइए उमर, शादी आप बताइए, फैजा आप बताइए, और सारे पार्टिसिपेंट मुझे एक चीज बता दें, अगर आपको पता है कि क्या चीजें हम फेस करते हैं डिस्पाइट हैविंग कॉन्टैक्ट्स विद हुज हू इन पाकिस्तान, ठीक है जी जनाब भाई। हाँ जनाब भाई 1000% आपकी 1000। मैं आखिरी बात करूं, कर ले रिस्पेक्ट का एलिमेंट क्या है पता है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपको ये भी समझ है कि यार ये बंदा पब्लिक लाइफ में है, अगर ये भी रिस्पेक्ट है कि मेरे सर्कमस्टांसेस को समझे, आप मेरी बात फॉलो करें। मैं भी शायद मैं गलत हूँ, मेरी समझ इतनी नहीं है, लेकिन वो ये भी समझे कि यार ये है ना, मतलब शायद सर्कमस्टांसेस है, शायद इस लाइफ में है, अल्लाह ताला ने इसमें इसको लाइफ को घेर लिया है, इट इज नॉट समथिंग टू बी स्पेशल, ये एक बाय वर्च्यू खान के लिए हम इस लाइफ में है, और यकीन करें इट्स वेरी टफ। मैं भाई इसमें बहुत टफनेस है, लेकिन आई एम नॉट हियर टू टेल एवरीवन कि यार क्या मुश्किलात है, मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है आप लोग नहीं हो तो इतना मच, लेकिन जितना आपको खान सपोर्ट कर रहे हो लॉट, लेकिन यहाँ पे ऐसी मुश्किलात हैं यू कांट इवन इमेजिन, कैन नॉट इवन इमेजिन। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, थैंक यू। जी जनाब भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से 1000% एग्री करता हूँ। हम समझ सकते हैं, हम उतना तो नहीं समझ सकते जितना आप समझ रहे हैं, जिस इंसान पे बीत रही होती है, मतलब जो आप हैंडल कर रहे हैं, मतलब पहले तो बात अल्लाह पाक आपको हिम्मत और ताकत दे, करते रहिए ऐसे, जरूर कुछ ना कुछ मुश्किलात तो आती हैं,
بہت بڑی بڑی بھی آتی ہیں. ڈٹے اس پہ تو بات میں تو ایک سمپل سی بات کر رہا تھا جو آپ دونوں نے بات کی اس کو لے کے کہ جب آپ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں پھر آپ اس کو فیل بھی کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن بڑی اس کے پیچھے بات ہے جو آپ نے بات کی ہے نا, آپ نے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا معاملات چلتے ہیں اس میں کوئی نہیں, میں جس کو عزت دیتے اس کو بے عزت کبھی نہیں کراتے یار, بے عزت نہیں کرتے پھر آپ اس کو کہ ہاں اگر آپ کو عزت واپس نہیں ملی تو آپ اس کو بے عزت کریں گے. چار لوگوں میں عزت نہیں دے سکتے تو 4 لوگوں میں بے عزت بھی نہیں کرتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. عائزہ السلام علیکم. عائزہ آئیو میر, فائزہ کو ویلکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو عائزہ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بیمار ہوں لیکن آپ یہاں اپنے دوستوں کی وجہ سے موجود ہوں. تم سناؤ ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم عائزہ. وعلیکم السلام. فائزہ کیسی ہو؟ باقی لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو شکر اللہ کا. آپ کیسی؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. چلو عائزہ آج تم بول سکتی ہو تو ٹاپک پہ بول لے بہن. تو ٹاپک پہ میں تو ابھی آئی ہوں, خود کو ریڈی بھی نہیں کر پا رہی ہوں. کیا ٹاپک ہے؟ عورت مرد میں سے کون؟ میں تو سیدھا سیدھا کہوں گی کہ مرد چاہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کے ماتحت رہے. یہ مرد کی خواہش ہوتی. عورت کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی. عورت جو ہے نا وہ کم پہ بھی راضی ہو جاتی ہے کہ مرد نہیں ہوتا. مرد کو ہر چیز پراپر چاہیے اور چاہیے ہی چاہیے. وہ کمپرومائز کرتا ہی نہیں, کرنا ہی نہیں چاہتا. پھر بھی الزام کیا آتا ہے؟ عورت کی ایک غلطی, مرد کی 10 غلطیاں ہوں گی تب